السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً اقرا معہد الحافظات پشاور شار ورثہ جماعت عالیہ اول عالیہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 22 سورہ اعراف آیت نمبر 167۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 167 سے ہے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو تَأَذَّنَ رَبُّكَ کہ خبر دی تیرے رب نے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ کہ ضرور بضرور بیچتا رہے گا ان پر إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک مَن يَسُومُهُمْ سوء العذاب ایسے شخص کو کہ دیا کرے ان کو برا عذاب إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے جدا کر دیا ان کو فی الارض زمین میں امماً فرقے فرقے منہم الصالحون بعض ان میں سے نیک ومنہم دون ذالک اور بعض اور طرح کے تھے وبلوناہم بالحسنات اور ہم نے ان کی آزمائش کی نیکیوں میں والسیئات برائیوں میں لعلہم یرجعون تاکہ وہ پھر آئیں فخلف من بعدہم پھر ان کے پیچھے آئے خلف ناخلف لوگ نافرمان لوگ ورثوا الکتاب جو وارث بنے کتاب کی یأخذون عرض هذا الادنی کہ لے لیتے ہیں عرض هذا الادنی اسباب اس دنیا کی زندگی کا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیا جائے گا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ اور اگر ایسا ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئے يَأْخُذُوهُ تو وہ اس کو لے لے أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ کیا نہیں لیا تھا ان سے میثاق الکتابی کتاب میں وعدہ اللہ یقول علی اللہ کہ نہ بولیں گے اللہ تعالیٰ پر الا الحق علاوہ سچ کے ودرسوا ما فیہ اور جو انہوں نے پڑھا ہے اس میں لکھا ہوا والدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں افلا تعقلون کیا تم سمجھ نہیں رکھتے والذین اور وہ لوگ یمسکون بالکتاب جو خوب پکڑ رہے ہیں یا مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتاب کتاب کو واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں انا لا نضیع اجر المصلحین بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے نیکوکاروں کا اجر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ گویا کے سائبان ہیں وَظَنُّوا اور وہ گمان کرتے ہیں أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ کہ وہ ان پر گرے گا خُذُوا پکڑو ہم نے کہا کہ پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے بقوت زور سے واذکروا اور یاد رکھو ما فیہ جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم بچتے رہو۔ معزز طالبات، گزشتہ درس میں ہم یہود کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ یہود بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار بند کیا تھا، یعنی مچھلیوں کے دن شکار کرنا ان پہ حرام تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہیلے بنا کر مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن کیا کرتے تھے۔ تو پچھلے درس میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، اب انہی آیات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ ذکر ہو رہا ہے، اور بقیہ حصہ ذکر کرنے کے بعد ان کی امت یہود کے غلط کار لوگوں کی مذمت اور ان کے برے انجام کا بیان آیا ہے۔ ان آیتوں میں بھی ان کی سزا اور برے انجام کا ذکر ہے۔ یہاں پر اس پہلی آیت میں ان کی 2 سزاؤں کا بیان ہے جو دنیا ہی میں ان پر مسلط کر دی گئی۔ اول یہ کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا دیتا رہے اور ذلت اور خواری میں مبتلا رکھے۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہود ہر جگہ مغلوب اور محکوم رہے۔ آج کل کی اسرائیلی حکومت سے اس پر یہ شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ حقیقت میں آج بھی اسرائیل کی نہ کوئی اپنی قوت ہے اور نہ کوئی اپنی حکومت۔ وہ روس اور امریکہ کی اسلام دشمن سازش کے نتیجے میں انہی کے ایک چاؤنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور آج بھی وہ بدستور انہی کے محکوم ہیں۔ جس دن جس وقت یہ دونوں اس کی امداد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے
اسی روز اسرائیل کا وجود دنیا سے ختم ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ۔ دوسری آیت میں یہود پر ایک اور سزا کا ذکر ہے جو اسی دنیا میں ان کو دی گئی، وہ یہ کہ ان کی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر اور متفرق ہو گئی، کسی جگہ ایک ملک میں ان کا اجتماع نہ رہا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا کا یہی مطلب ہے۔ قطعنا مصدر ہے، تقطیعون سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اممن امت کی جمع ہے جس کے معنی ایک جماعت یا ایک فرقے کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہود کی قوم کے ٹکڑے ٹکڑے زمین کے مختلف حصوں میں متفرق کر دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اور اکثریت اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اور ان کا مختلف جگہوں میں منتشر ہو جانا ایک طرح کا عذاب الہی۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا کہ وہ جس جگہ رہیں ان کی ایک زبردست اجتماعی قوت وہاں پیدا ہو گئی۔ مدینہ طیبہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مشرق اور مغرب میں اسی کیفیت کے ساتھ حیرت انگیز طریقے پر پھیلا۔ مشرق بعید میں پاکستان، انڈونیشیا وغیرہ مستقل اسلامی حکومتیں اسی کے نتیجے میں بنی۔ اس کے بالمقابل یہودیوں کا حال ہمیشہ یہ رہا کہ مختلف ملکوں میں منتشر رہے، مالدار کتنے بھی ہو مگر اقتدار اور اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ چند سال سے فلسطین کے ایک حصے میں ان کے اجتماع اور مصنوعی اقتدار سے دھوکے میں نہ رہے۔ اجتماع تو ان کا اس جگہ میں آخری زمانے میں ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں قرب قیامت کے لیے یہ خبر دی گئی ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نصارہ سب مسلمان ہو جائیں گے اور یہود سے جہاد کر کے ان کو قتل کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کا مجرم ہوتا ہے تو اس کو پولیس کے ذریعے پکڑ کر نہیں بلایا جاتا، بلکہ وہ تکوینی اسباب ایسے جمع کر دیے جاتے ہیں کہ مجرم اپنے پاؤں سے چل کر ہزار کوششیں کر کے اپنی قتل گاہ پر پہنچتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام دمشق میں ہونے والا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ جنگ بھی یہی بننا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا خاتمہ کر دینا آسان ہو۔ قدرت نے دنیا کی پوری عمر میں تو یہود کو مختلف ملکوں میں منتشر کر کے محکومیت کا اور بے قدری کا عذاب چکایا ہے، اور آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسانی کے لیے ان کو ان کے مقتل میں جمع فرما دے گا، اس لیے یہ اجتماع اس عذاب کے منافی نہیں۔ اس آیت کا دوسرا آگے فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی جب آپ کے رب نے پختہ ارادہ کیا کہ ان لوگوں پر کسی ایسی طاقت کو قیامت تک مسلط کر دیں جو ان کو برا عذاب چکائیں، جیسے کہ سب سے پہلے یہود پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسلط کر دیے گئے، اس کے بعد بخت نصر کے ذریعے کہ بخت نصر کی حکومت میں ایسا ان پر ظلم اور ان پر جو ہے ان کی قتل و غارت ہوئی کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر انہوں نے رکھ دی کہ ان کو جوانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ لوگ ذلیل ہوئے کہ بنی قریظہ کو قتل کر دیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا دیا گیا، بنو قریظہ اور بنو قینوقہ کو جلا وطن کر دیا گیا، اور باقی ماندہ حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہر جگہ سے ذلت اور خواری کے ساتھ ان کا نکالا جانا مشہور اور معروف ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ یہ ہے منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، یعنی ان لوگوں میں کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ دوسری طرح کے، تو دوسری طرح سے مراد کفار فجار اور بدکار لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں سب ایک ہی طرح کے لوگ نہیں، کچھ نیک بھی ہیں۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو تورات کے زمانے میں احکام تورات کے پورے پابند رہے، نہ ان کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، نہ کسی تعویل اور تحریف کے درپے ہوئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ حضرات ہوں جو نزول قرآن کے بعد قرآن کے تابع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات کو آسمانی کتاب ماننے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی،
یا اس کے احکام میں تحریف کر کے اپنی آخرت کو دنیا کی گندی چیزوں کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ آگے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم نے اچھی بری حالتوں سے ان کا امتحان لیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اچھی حالتوں سے مراد ان کو مال و دولت کے ذخیرے اور عیش و عشرت کے سامان دینا ہے، اور بری حالتوں سے مراد تو ذلت اور خواری کے ساتھ وہ واقعات ہیں جو ہر زمانے میں مختلف صورتوں سے پیش آتے رہے، یا کسی وقت کا قحط اور افلاس جو ان پر ڈالا گیا وہ مراد ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ انسان کی فرمانبرداری یا سرکشی کا امتحان لینے کے دو ہی طریقے ہیں، دونوں استعمال کر لیے گئے۔ ایک یہ کہ احسانات اور انعامات کر کے ان کی آزمائش کی جائے کہ وہ احسان کرنے والے اور انعام دینے والے کے شکر گزار اور فرمانبردار ہوتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کو مختلف تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں، اور اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن قوم یہود ان دونوں امتحانوں میں فیل ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کے دروازے کھولے، مال اور دولت کی فراوانی عطا فرمائی، تو کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم تو غنی ہیں۔ اور جب ان کو افلاس اور ناداری سے آزمایا گیا تو کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ تو اس آیت سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا منتشر ہونا عذاب۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اس دنیا کی راحت اور کلفت اور خوشی اور غم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے امتحان کے مختلف پرچے ہیں، جن کے ذریعے سے اس کے ایمان اور خدا پرستی کی آزمائش کی جاتی ہے۔ نہ یہاں کی تکلیف کچھ زیادہ رونے دھونے کی چیز ہے، نہ کوئی راحت مسرور اور مغرور ہو جانے کا سامان ہے۔ آگے آیت میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔ یہاں پر پہلا لفظ خلفہ مصدر خلافت سے مشتق ہے، ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہے قائم مقام اور خلیفہ ہو گئے، اور دوسرا لفظ خلف مصدر ہے جو قائم مقام اور خلیفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مفرد اور جمع دونوں کے لیے یکساں بولا جاتا ہے، لیکن خلف بسکون اللام اکثر برے خلیفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کے طرز کے خلاف برائیوں میں مبتلا ہوں، اور خلفہ بفتح اللام اس کے مقابل نیک اور قابل خلیفوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے مقصد کی تکمیل کریں۔ اس لفظ کا اکثر استعمال اسی طرح ہے، کہیں کہیں اس کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے۔ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، ورثو وراثت سے مشتق ہے، وہ چیز جو مرنے والوں کے بعد زندہ رہنے والوں کو ملتی ہے، اس کو میراث یا وراثت کہا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ کتاب تورات ان لوگوں کو اپنے بڑوں سے وراثت میں مل گئی، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ آئی۔ لفظ عرضہ یہ سامان کے معنی میں بولا جاتا ہے جو نقد کے بدلے میں خریدا جاتا ہے، اور کبھی مطلقاً مال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خواہ نقد ہو یا سامان۔ تفسیر مظہری میں ہے اس جگہ یہی عام معنی مراد ہے، اور اس جگہ مال کو لفظ عارضہ سے تعبیر کرنے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کا مال کتنا ہی ناپائیدار اور عارضی ہے، کیونکہ عارضہ کا لفظ اصل میں جوہر کے بالمقابل ناپائیدار چیز کے لیے مستعمل ہوتا ہے، یعنی جوہر اچھی چیز اس کے مقابل میں ناپائیدار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی مستقل وجود ہی نہ ہو بلکہ وہ اپنے وجود میں دوسری چیز کا تابع ہو۔ اس لیے عارض کا لفظ بادل کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ اس کا وجود قائم رہنے والا نہیں ہے، جلد زائل اور ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ھذا عارض ممطرنا اسی معنی کے لیے آیا ہے۔ ھذا الادنیٰ اس میں لفظ ادنیٰ یہ دنون سے بمعنی قرب سے بھی مشتق کہا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں ادنیٰ کے معنی اقرب کے ہو جائیں گے، اور اسی کا مؤنث دنیا ہے جس کے معنی قریب کے ہیں،
اور آخرت کے مقابلے میں یہ جہان انسان سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کو ادنا اور دنیا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ دناۃن بمعنی ذلت سے مشتق ہو تو اس کے معنی ذلیل اور حقیر کے ہو جائیں گے۔ دنیا اور اس کے سب سامان آخرت کے مقابلے میں حقیر اور ذلیل ہے، اس لیے اس کو ادنا اور دنیا کہا گیا۔ تو آیت کے معنی یہ ہے کہ پہلے دور کی یہودیوں میں دو قسم کے لوگ تھے، کچھ نیک صالح اور شریعت تورات کے پابند تھے اور کچھ نافرمان لوگ تھے، مگر اس کے بعد جو لوگ ان کی نسل میں ان کے خلیفہ اور قائم مقام اور تورات کے وارث بنے، انہوں نے یہ حرکت اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سوداگری کا مال بنایا اور اہل عرض سے رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کر کے ان کے مطلب ان کے موافق بنانے لگے۔ وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا، اس پر مزید جرت کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ یہ ہم نے گناہ کیا ہے مگر یہ گناہ ہمارا بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی پر اگلے جملے میں اس طرح تنبیہ فرمائی، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، یعنی ان کا یہ حال ہے کہ اگر اس وقت بھی ان کو تحریف کلام اللہ کے بدلے میں کوئی مال ملنے لگے تو یہ اب بھی مال لے کر تحریف کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش بے شک یہ حق ہے، مگر انہی لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ اس کی چھوڑنے کا پختہ ارادہ کریں، جس کا اصطلاحی نام توبہ ہے۔ یہ لوگ اپنے جرم پر اصرار کے باوجود مغفرت کے امیدوار ہیں، حالانکہ اس وقت ان کو پیسہ ملے تو تحریف کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ گناہ پر اصرار کرتے ہوئے مغفرت کی امید رکھنا خود دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ کیا ان لوگوں سے تورات میں یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اللہ کے سوا یا حق کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے؟ اور ان لوگوں نے اس معاہدے کو تورات میں پڑھایا بھی ہے۔ یہ سب اس کی عاقبت اور نااندیشی ہے۔ بات یہ ہے کہ دار آخرت ہی پرہیزگاروں کے لیے بہترین اور لازوال دولت ہے۔ کیا وہ اتنی بات کو نہیں سمجھتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ سابقہ آیات میں ایک عہد اور میثاق کا ذکر تھا جو خصوصی طور پر علماء بنی اسرائیل سے تورات کے متعلق لیا گیا تھا کہ اس میں کوئی تصرف نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف حق بات کے علاوہ کوئی دوسری چیز کو منسوب نہیں کریں گے۔ اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی تھی کہ ان علماء بنی اسرائیل نے وعدہ توڑ دیا اور اہل غرض سے رشوت لے کر تورات کے احکام بدلتے اور ان کی غرض کے مطابق کر کے بتلاتی۔ اب یہ آیت بھی اسی مضمون کا تکملہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل سب کے سب ایسے نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے تورات کے احکام کو مضبوطی سے تامے رکھا اور ایمان کے ساتھ عمل کے بھی پابند ہوئے اور نماز کو پورے ادب کے ساتھ قائم کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو جن لوگوں نے ایمان اور عمل کے دونوں فرائض ادا کر کے اپنی اصلاح کر لی تو ان کا اجر ضائع نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اول کتاب سے مراد اس میں وہی کتاب ہے کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا، یعنی تورات۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر آسمانی کتاب تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم سب مراد ہو۔ دوسرا یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صرف اپنے پاس احتیاط کے ساتھ رکھ لینے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے احکام کی پابندی مطلوب ہے۔ شاید اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس آیت میں کتاب کے لینے اور پڑھنے کا ذکر نہیں، ورنہ یأخذون اور یا یقرؤون کا لفظ ہوتا۔ اس کی جگہ یمسکون کا لفظ اختیار کیا گیا، جس کے معنی ہے مضبوطی کے ساتھ پوری طرح تامنا، یعنی اس کے احکام کی تعمیل کرنا۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر احکام تورات کی تعمیل اور پابندی کا ذکر تھا، اور احکام تورات تو سینکڑوں تھے، ان میں سے اس جگہ صرف اقامت الصلاۃ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کتاب اللہ کے احکام میں سب سے زیادہ اہم اور افضل اور اعلیٰ نماز ہے، کہ نماز کی پابندی احکام الہیہ کی پابندی کی خاص نشانی اور علامت بھی ہے، اور اس کے ذریعے فرمانبردار اور نافرمان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اس کی پابندی میں یہ خاصیت بھی ہے کہ جو نماز کا پابند ہو گیا اس کے لیے دوسرے احکام خداوندی کی پابندی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس سے دوسرے احکام کی پابندی بھی نہیں ہو سکے گی۔
جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا عمود ہے جس پر اس کی تعمیر کڑی ہوئی ہے، جس نے اس عمود کو قائم کر لیا اس نے اس دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے پوری دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ اس لیے اس آیت میں والذین یمسکون بالکتاب کے بعد واقاموا الصلاۃ فرما کر یہ بتا دیا کہ کتاب سے تمسک کرنے والا اور اس کی پابندی کرنے والا صرف اسی کو سمجھا جائے گا جو نماز کی پابندی کرے گا، یعنی اس کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرے گا، اور جو نماز میں کوتاہی کرے گا وہ کتنی ہی وظائف پڑھے یا مجاہدے کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگرچہ اس سے کشف اور کرامت کا صدور بھی ہوتا ہو۔ یہاں تک تو بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنی اور احکام تورات میں تحریف کرنے پر تنبیہ کا بیان تھا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں بنی اسرائیل ہی کے خاص عہد کا ذکر ہے جو ان سے احکام تورات کی پابندی کے لیے ڈرا دھمکا کر گویا زبردستی لیا گیا تھا۔ اس آیت میں لفظ نطقنا نطق سے مشتق ہے جس کے معنی کھینچنے کے ہیں اور اٹھانے کے ہیں، اور سورہ بقرہ میں اسی واقعے کا ذکر رفعنا سے کیا گیا، اس لیے یہاں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نطقنا کی تفسیر رفعنا سے فرمائی، اور لفظ ذلہ ذل بمعنی سایہ سے مشتق ہے جس کے معنی صاحبان، مگر لفظ صاحبان عرف میں ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کا سایہ سر پر پڑتا ہو مگر وہ کسی عمود پر قائم ہو، اور اس واقعے میں پہاڑ ان کے سر پر معلق کر دیا گیا تھا، صاحبان کی صورت میں نہ تھا، اس لیے اس کو حرف تشبیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ تو آیت کے معنی یہ ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہیں جبکہ ہم نے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو اٹھا کر معلق کر دیا جس سے وہ سمجھنے لگے کہ اب ہم پر پہاڑ گر جائے گا۔ اس حالت میں ان سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یعنی مضبوط پکڑو ان احکام کو جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، اور یاد رکھو تورات کی ہدایات کو تاکہ تم برے اعمال اور اخلاق سے باز آ جاؤ۔ واقعہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل کی خواہش اور فرمائش کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتاب اور شریعت مانگی اور حکم کے مطابق اس سلسلے میں 40 راتوں کا اعتکاف کوہ طور پر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ملی اور بنی اسرائیل کو سنائی، تو اس میں بہت سے احکام ایسے پائے جو ان کی طبیعت کے خلاف تھے۔ ان کو سن کر انکار کرنے لگے کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، انہوں نے کوہ طور کو اس بستی کے اوپر معلق کر دیا جس میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ اس کا رقبہ تاریخی روایات میں 3 مربع میل بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو سب سجدے میں گر گئے اور احکام تورات کی پابندی کا عہد کر لیا، لیکن اس کے باوجود پھر بار بار خلاف ورزی کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز طالبات، آج جو ہم نے جو سبق پڑھا تو اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے ایک رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔